وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے آپ نے کتنی پیاری یہ آیت لگائی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین مولا ہے، زبردست مدد کرنے والا ہے۔ لیکن اوپر جو تصویر بنائی گئی ہے وہ اس آیت کو رد کر دیتی ہے، بیت اللہ اور ساتھ ہی گنبد۔ یہ تو شرک کی نشانی ہے، اعلان کے ساتھ شرک ہو رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بھائیوں کی اس پر نظر ہی نہیں پڑتی ہے۔ یاد رکھنا یہ بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے، شرک کی علامت ہے یہ گنبد۔ اور انہی چیزوں میں سے جن کے بارے میں کہا گیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ جن چیزوں کی جس کی بھی بندگی اللہ کے علاوہ کی گئی ہے کسی چیز کی، وہ جہنم میں جائے گا، تاکہ مشرکین کے دل اور جلیں، ہوکیں اٹھیں ان کے اندر سے کہ ان کو پوجتے رہیں۔ باقی جن لوگوں کو پوجا گیا ہے جو خود مومن تھے، انبیاء، رسول، اصلی اولیاء اللہ، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ جہنم کی باب سے بھی دور رکھے جائیں گے، ان کا کوئی قصور نہیں۔ بعد والوں نے ان کے طرف باتیں منسوب کر کے اور ان کو پوجنا پکارنا شروع کر دیا، جس طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اس آخری امت نے نبی علیہ السلام کو پوجنا پکارنا شروع کر دیا، اور حسن حسین کو پکارتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ تعلیم نہیں دی تھی، وہ بالکل ان سے بیزاری کا اعلان کر کے ان سب پوجنے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے، ان کو کافر قرار دیں گے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ باقی رہے یہ صوفی لوگ یا جن کو یہ بزرگ کہتے ہیں، عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، مجدد افسانی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العلا ہوں، یہ جتنے جو کفر و شرک بتا کے گئے ہیں، ڈاکٹر اسرار ہوں یا مفتی اعظم جناب، جتنے بھی یہ گزرے ہیں، چاہے سعودی عرب کا مفتی ہو، چاہے پاکستان کا مفتی ہو، چاہے انڈیا کا کوئی عالم دین ہو جو شرک و کفر سکھا رہے ہیں، مزار پجوا رہے ہیں، پیری مریدی کر رہے ہیں، یہ سارے جہنم کے آقا ایندھن بنیں گے، اور ان کے مریدوں کے اندر سے ہوک اٹھے گی، ان کے شاگردوں کو ہول اٹھیں گے کہ ان بے ایمانوں کے پیچھے چلتے رہے، چاہے سجدہ تعظیمی سکھانے والے محمد حنیف ہوں، یہ پیچھے والے جو اسی راستے پر چل پڑے ہیں، یہ اپنے ہاتھ کھا جائیں گے، لعنتیں بھیجیں گے ایک دوسرے کے اوپر، لیکن واپسی نہیں ہے۔ آج موقع ہے اللہ کے بندو، شرک کو کھرج کے نکال دو اپنے عقائد اور نظریات سے، ہر طرح کے شرک سے توبہ کرو، معافی مانگو، تب دنیا میں امن قائم ہوگا۔ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان لائیں، ایسا مضبوط ایمان لائیں، زبردست قسم کا، کہ اپنے ایمان کے اندر ذرا برابر ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، وہ ہدایت یافتہ ہیں اور وہ کامیاب ہوں گے، امن ان کے لیے ہے۔ تو اس آیت کے اندر ظلم لفظ جو استعمال ہوا ہے، اس کی نبی علیہ السلام نے تشریح کی ہے بخاری مسلم کی روایت میں، کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، شرک۔ تو معنی یہ ہوا کہ جو ایمان لائے اور شرک کی ذرا برابر ملاوٹ نہ کرے، نہ پکاروں کا شرک ہو، نہ واسطے وسیلے کا شرک ہو، نہ بے حق فلاں بے حرمت فلاں کا شرک ہو، نہ گنبد اور مزاروں کا شرک ہو، نہ تعویذ گنڈا، نہ امام زامان، نہ جمہوریت کا شرک۔ ہر شرک سے بیزاری کا اعلان کرے، کفر و شرک پھیلانے والوں کا رد کرے، ان کو کافر قرار دے، تب ایمان خالص کے اندر آپ پہلا قدم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بھائیوں کو بات سمجھنے کی اور پھر ایمان خالص کر کے اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی اکیلے نماز پڑھو، لیکن ان مشرکوں کے، مولویوں کے پیچھے، ان پیروں کے پیچھے، اجرتیوں کے پیچھے آپ نے اپنی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ یہ امام تو کیا مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے، جو ان کو اپنا امام مانتا ہے، لیڈر مانتا ہے، اس کا اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔